रूप, अम्मी बुला रही हैं, जल्दी आ जाओ वरना जानती हो ना वो कितना गुस्सा करेंगी। मैंने अम्मी का हुक्म फटाफट रूप तक पहुंचाया, मगर वो अपने बिस्तर से हिली तक नहीं। चंद लम्हे गुजरने के बाद वो ना आई तो मैं वापस उसके कमरे में गई, मगर वो अब भी सो रही थी। मुझे बड़ा गुस्सा आया कि अभी तक नहीं उठी, बिला वजह फिर मजलूम बनती है। करीब जाकर उसे हाथ लगाया तो शॉक्ड रह गई। वो बहुत शदीद बुखार में फुनक रही थी। रूप, मैंने एक मर्तबा फिर बुलाया तो उसने बमुश्किल अपनी आंखें खोली, मगर एक लम्हे से ज़्यादा देर खोल नहीं सकी और गनूदगी में चली गई। मैं काफ़ी परेशान हो गई। जाकर अम्मी को बताया तो वो सख्त लहजे में बोली, उसकी ज़्यादा हमदर्द बनने की ज़रूरत नहीं है, उसे कोई दवा दे दो और कहो काम समेटे। मैं चुप कर गई क्योंकि अम्मी के मिजाज से वाकिफ़ थी। रूप को बुखार की दवा देकर वापस पलटने लगी जब उसने मेरा आंचल अपनी मिट्टी में ज़ोर से दबोच लिया। मैंने नरमी से पूछा, कुछ चाहिए तुम्हें? मगर जवाब देने के बजाय बेबसी से उसके आंसू जारी हो गए। मैंने आंसू साफ किए, पूछा क्या हुआ, क्या चाहिए तुम्हें? डर, मुझे डर लग रहा है, वो बमुश्किल बोली, क्योंकि बुखार ने उस पर बहुत ज़बरदस्त हमला किया था। मैं मुस्कुरा कर उसके पास बैठ गई, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि जब इंसान की तबीयत ख़राब हो तो उसे बिला वजह ही डर सताता है। यही हाल रूप का भी था। उसके बालों में हाथ फेरते हुए मैंने नरमी से कहा, चंदा ऐसा होता है, डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। इतना बोलकर मैंने जैसे ही रूप की आंखों में देखा तो हैरान रह गई। उसकी आंखें खौफ से फैली हुई थी, जैसे अचानक ही कोई खौफजदा करने वाली शय अपने सामने देख ली हो। वो सामने दीवार की तरफ देख रही थी। मैंने मुड़कर दीवार को देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। क्या हो गया है उसे? दिल ही दिल में ये बात सोचते मैंने रूप से पूछा, क्या हुआ है, डर लग रहा है? उसने इस बात में सर हिलाकर दीवार की जानिब उंगली उठाई, जैसे वहाँ मौजूद कोई शय उसे डरा रही हो। मगर मेरी निगाहों के सामने तो दीवार के अलावा कुछ भी नहीं था। मैंने नरमी से कहा, तुम्हें वहम हो रहा है, बीमारी में इंसान को बिला वजह के वाहमे सताते हैं, परेशान नहीं हो। इतना बोलकर मैं वहाँ से जाने लगी तो उसकी गिरफ्त मेरे आंचल पर पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मैंने करीब पड़ा नींद का सिरप उठाकर उसे पिला दिया। सोचा कुछ देर से सो जाएगी तो शायद दिमाग पर से बोझ कम होगा। वैसे भी वो हर वक्त ही परेशान रहती थी, तो ऐसे डरना और वहम करना बनता था। 15 मिनट में वो सो गई तो मैं वहाँ से उठकर कमरे में आ गई। कमरा तो रूप का भी था, मगर वो कमरा जिसे आम जबान में स्टोर रूम कहते हैं। उस बेचारी का नसीब भी स्टोर रूम जैसा ही था। मुझे उस पर बहुत तरस आता था। मैं जहाँ तक मुमकिन होता उसकी मदद करने की भी कोशिश करती थी, मगर मैं खुद मजबूर थी। अगर एक तरफ रूप थी तो दूसरी तरफ मेरी माँ, जिसके साथ मुकाबला करना मेरे बस का रोग हरगिज़ नहीं था। रूप और मैं सौतेली बहनें थी। रूप के बाप से मेरी माँ ने शादी की थी। उस वक्त रूप और मेरी उम्रें एक जितनी थी। मेरे बाप ने मेरी अम्मी को तलाक दे दी। फिर पता नहीं किस तरह रूप के बाप को अम्मी पसंद आ गई और उन्होंने शादी की पेशकश कर दी, जो मेरी माँ ने झट से कबूल कर ली। हालांकि रूप की माँ भी मौजूद थी। सौतन घर में आई तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, साथ ही मैं भी थी, तो मेरे साथ उनका रवैया बहुत अच्छा था। जो रूप के लिए करती वही मेरे लिए भी करती, जिसका नतीजा ये निकला कि वो मुझे बेहद अच्छी लगी। जब अम्मी को ये बात पता चली तो उन्होंने मुझे रूप की माँ के साथ मेल मिलाप करने का कहा, मगर ऐसा नहीं होता तो लड़ाई झगड़ा शुरू करके अपने दिल की भड़ास निकालना शुरू कर दी। घर का माहौल मुकम्मल तनाव की सी कैफियत का शिकार हो गया था। अब्बा घर देर से आने लगे। मैं छुप छुप कर रूप की अम्मा के पास जाती और वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करती, मगर मेरी अम्मी का रवैया रूप के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जितना मेरे साथ रूप की अम्मी नरमी बरतती थी, मेरी अम्मी उतना ही बुग़्ज़ रूप के ख़िलाफ़ दिल में पाले हुए थी। वो छुप छुप कर रूप को मारती थी। फिर एक दिन बहुत बुरा हुआ, रूप की अम्मा का इंतकाल हो गया। उस रोज़ सब लोग रो रहे थे, मगर मेरी अम्मी बहुत खुश दिखाई दे रही थी। सबके सामने अम्मी ने मुंह पर दुपट्टा रखा हुआ था, लेकिन अंदर जाकर शुक्र अदा कर रही थी। 2-3 दिन बाद जब सब लोग चले गए तो अम्मी के असल रंग खुल कर वाज़े हुए। सिर्फ मैं ही नहीं, अब्बा भी उन्हें देखकर परेशान हो गए थे। वो रूप को स्कूल छुड़वा कर घर के कामों में मसरूफ़ कर चुकी थी। इतना ही नहीं, पूरे दिन में सिर्फ एक वक्त की रोटी देती थी
اور جب کوئی کام غلط ہو جاتا تو روپ کو بہت مارتی تھی۔ ایک روز اس نے شکایت ابا کو لگا دی کہ آپ ہی دوسری بیوی مجھے بہت مارتی ہے، صرف اتنا ہی نہیں ہاتھوں پیروں پر مار پیٹ کے نشانات دکھائے۔ تو ابا نے امی کو اس دن بہت مارا تھا، وہ پہلے ہی پچھتا رہے تھے۔ امی کو مار کر چلے گئے تو امی نے توا گرم کر کے روپ کے دونوں ہاتھ گرم توے پر جلا دیے۔ روپ کی چیخوں سے پورا محلہ بلک پڑا۔ شاید قسمت امی کی رسی کو ڈھیل دے رہی تھی، کیونکہ ابا گھر سے باہر تو گئے تھے مگر واپس 4 کندھوں پر لوٹے۔ ان کا ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا۔ امی کا یہ رویہ دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ ادھر روپ بھی رو رو کر ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں روپ کی ہمدرد بنوں گی۔ بے شک امی کی ہر بات پر آمین کہتی، مگر روپ کو میں واقعی اپنی بہن سمجھوں گی۔ ابا کی وفات کے بعد پورے گھر پر امی کی حکمرانی ہو گئی۔ ہم دونوں کو وہی کرنا پڑتا جو وہ کہتی۔ میں اب کالج جانے لگی تھی اور روپ گھر کا ہر کام کرتی۔ رات کو ہی جا کر اسے بیٹھنا یا بستر دیکھنا نصیب ہوتا تھا۔ امی نہیں جانتی تھی کہ میں اور روپ بہت اچھی سہیلیاں ہیں، کیونکہ میں نے امی سے ہی چالاکی سیکھ کر انہیں چکما دے دیا تھا۔ امی کے سامنے روپ کو برا بھلا کہتی، اس کی شکایات لگاتی اور تنہائی میں اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کا ہر دکھ بانٹا کرتی تھی۔ کالج سے چھپ کر اپنی جیب خرچ سے اس کے لیے مختلف چیزیں لایا کرتی۔ یوں ہماری زندگی گزر رہی تھی جس سے ہم دونوں ہی خوش تھیں۔ ابھی روپ کو بخار چڑھا تھا تو میری جان پر بن گئی تھی۔ میں بس کسی طرح چاہتی تھی کہ وہ ٹھیک ہو جائے، مگر باہر امی روپ کو آواز پر آواز دے رہی تھی۔ مجھے شدید غصہ آیا کہ اس عورت کے دل میں رحم نام کا کوئی عنصر موجود نہیں ہے کیا؟ ادھر روپ تھی جو بہت ہی خوفزدہ سی دکھائی دے رہی تھی۔ میں امی کے پاس باہر گئی، سخت لہجے میں پوچھا، کیا کام کروانا ہے روپ سے؟ پہلی مرتبہ اتنے عجیب انداز سے میں نے امی سے بات کی تھی تو وہ میرے تیور دیکھ کر ٹھٹک گئیں۔ پھر میں نے پوچھا، بتائیں، جو کام کروانا ہے میں کروا لوں گی۔ ابھی مر رہی ہے وہ بخار سے، کہیں مرا گئی تو آپ کے گلے پڑ جائے گی۔ پورا محلہ جانتا ہے جتنا ظلم آپ اس پر کرتی ہیں کوئی نہ کوئی گواہ تو نکل ہی آئے گا۔ اتنا کافی تھا امی کو خوفزدہ کرنے کے لیے۔ بھلے سے وہ جتنی بھی ظالم اور سنگ دل تھی، میں جانتی تھی امی اتنی ہی بزدل بھی ہیں۔ مجھے جلدی سے کہا کہ نہیں، تم کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، ہاں کسی سستے سے کلینک پر لے کر جانا، اس پر ضائع کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں میرے پاس۔ میں انہیں گھور کر واپس روپ کے پاس آ گئی۔ اس کے ہونٹوں کا رنگ نیلا پڑتا جا رہا تھا۔ میں تو بہت زیادہ ڈر گئی۔ جلدی سے گلی کے ہی ایک رکشے پر اسے کلینک لائی تو ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ بخار ایسے ہی نہیں چڑھا یا موسمی نہیں ہے، بچی کو شوق لگا ہے، شدید شوق لگا ہے یا پھر یہ ڈر گئی ہے، اسی وجہ سے انہیں بخار ہوا ہے۔ زیادہ فکر کی بات نہیں ہے، میں دوائی لکھ دیتا ہوں، اس سے یہ ریلیکس ہو جائے گی۔ تقریباً مغرب کے وقت ہم گھر پر پہنچے تو دیکھا امی کے پاس ایک عجیب سے حلیے کی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے گھاگرا چولی پہنی ہوئی ہے۔ میں بڑی حیران ہوئی، بھلا آج کے دور میں بھی ایسے پہناوے پہنے جاتے ہیں کیا؟ صرف اتنا ہی نہیں، ہاتھوں میں چوڑیاں بھی بھر رکھی تھی، جس سے صاف ظاہر تھا کہ کسی غیر علاقے سے آئی ہے۔ روپ نے دوائی لی ہوئی تھی، اسے کمرے میں چھوڑ کر باہر امی کے پاس آئی۔ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ امی نے اس لڑکی کو جانے کا بولا۔ اس کے جاتے ہی مجھے کہنے لگی، ملازمت کے لیے آئی ہے، کہتی ہے نوکری پر رکھ لو، ہر کام لشکاریں مارتا ہوا کروں گی۔ میں نے کہا تو رکھ لیتی آپ۔ امی نے سخت تاثرات سے میری طرف دیکھا، بولی تو کیا وہ روپ کو میں مفت میں پالوں؟ اس نے کوئی کام کاج نہیں کرنا، بس پکوان بنا کر اس کے آگے دھرتی جاؤں۔ روپ وہ ٹاپک تھا جس پر امی گھنٹوں بول سکتی تھی۔ میں نے تنخواہ کا پوچھا تو وہ چپ کر گئی اور مجھے کسی دوسرے کام میں الجھا دیا۔ روپ سو رہی تھی۔ رات تک پتہ چلنا تھا کہ اس کا بخار اس دوائی سے کم ہوا تھا یا نہیں۔ اگر کم ہو جاتا پھر تو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ تھوڑا بہت جو کام تھا وہ میں نے کر دیا تھا، مگر امی کے منہ پر 12 بجے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ روپ ہی اٹھ کر سب کچھ کرے اور مجھے ان پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ کبھی کبھی تو لگتا تھا میری ماں کا تعلق انسانوں کی قبیل سے ہے ہی نہیں۔ خیر، امی کے سونے کے بعد میں روپ کے اسٹور روم میں آ گئی۔ بخار دیکھا تو ٹوٹ چکا تھا، جبکہ وہ ابھی تک گہری نیند میں تھی۔ میں ایک بستر لگا کر اس کے پاس ہی سو گئی۔ آدھی رات ہوگی شاید جب کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا روپ نے میرا بازو بھینچا ہوا ہے
اور دھیرے سے بول رہی ہے، نائلہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں کون ہے وہ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ بس ایک ہی بات مسلسل میرے اوپر جھکی دہرائے جا رہی تھی۔ میں جھٹ سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، کہا سو جاؤ روپ، کوئی نہیں ہے، ادھر لیٹو، آنکھیں بند کرو۔ وہ لیٹ تو گئی مگر خوف اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا، کس بات کا ڈر ہے۔ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے غور کیا تو دیکھا روپ کا بخار ایک مرتبہ پھر سے زور پکڑ چکا تھا۔ میں بہت پریشان ہو گئی، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ اس کے علاوہ تو میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ جتنا لالچ میری ماں کے اندر تھا شاید ہی کسی اور شخص میں ہوتا۔ میں آیت الکرسی اس پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے لگی۔ رات کے اس پہر میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا جس سے میں روپ کی مدد کر سکتی۔ خیر، جیسے جیسے آیت الکرسی پڑھتی جا رہی تھی ویسے ہی روپ کی حالت سنبھلنے لگی۔ پہلی مرتبہ اس نے زوردار ہچکی لی، پھر وہ دھیرے دھیرے آرام کی حالت میں آتے ہی سو گئی۔ میں بہت فکر مند تھی، پتہ نہیں بیٹھے بیٹھے اسے کیا ہو گیا تھا۔ کالج سے واپس آئی تو امی نے بتایا کہ روپ کسی کام کو ہاتھ نہیں لگا رہی، جا کر اسے دیکھو اور میرے پاس بھیجو۔ بس تبھی سے وہ بخار میں پھنک رہی تھی۔ میں باقی ساری رات جاگتی رہی کہ کہیں اس کی طبیعت زیادہ نہ بگڑ جائے، مگر کچھ نہیں ہوا۔ فجر کے قریب جا کر میں سو گئی۔ اگلے دن کالج میں میرا ضروری ٹیسٹ تھا۔ میں نے روپ کو زبردستی کھانا کھلایا مگر وہ مسلسل الٹیاں کر رہی تھی۔ بڑے جتن کر کے اس کو کھانا کھلایا اور امی کو سختی سے منع کیا کہ اس سے کوئی کام نہ کروائیں، اگر ہوتا ہوا تو کر لے، اگر نہیں ہوتا تو رکھ دیں، میں آ کر دوں گی، اگر اسے کچھ ہو گیا تو آپ کا ذمہ ہی لگے گا۔ امی نے مجھے سخت الفاظ کہے اور چپ کر گئی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ اب روپ کو کچھ نہیں کہیں گی، کیونکہ اندر ہی اندر وہ کافی بزدل تھی۔ اس بات سے میں بھی واقف تھی۔ کالج سے واپسی پر میں نے دیکھا کہ ہمارے کالج کے باہر وہی کل والا لباس پہنے ایک عورت کھڑی تھی۔ اس نے منہ پر گھونگھٹ ڈال رکھا تھا۔ اچانک سے پتہ نہیں کیوں مجھے اس سے بڑی انسیت محسوس ہوئی۔ میں رکشے سے اتر کر اس کے پاس آئی، پوچھا خیر ہے، کل تم ہمارے گھر بھی آئی تھی، اب یہاں کھڑی ہو، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ وہ مجھے دیکھتے ہی جلدی سے بولی، ہاں مجھے مدد چاہیے تمہاری، میں تمہیں ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ مجھے بڑا اچنبھا ہوا کہ آخر یہ مجھے کیوں ڈھونڈ رہی تھی، ایسی کیا بات ہے؟ وہاں سڑک پر بہت رش تھا۔ میں اسے ایک جوس کارنر پر لے آئی، پوچھا کہ اب تحمل سے بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں۔ وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے بولی، میں یہاں پر نئی ہوں، مجھے رہائش چاہیے بس، میں ایک پیسہ نہیں کسی سے مانگتی، الٹا سارے کام کاج بھی کر دیا کروں گی۔ میں کل سے بہت خوار ہو رہی ہوں مگر مجھے سب لوگ دھتکار رہے ہیں، کوئی اپنے پاس نہیں رکھ رہا۔ پوری رات میں نے ڈرتے ہوئے گزاری ہے۔ میں گوٹ سے آئی ہوں، وہاں سب لوگ میرے جانی دشمن ہیں، مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ تمہارے گھر بھی گئی تھی مگر تمہاری امی کہتی ہیں کہ اس کے پاس پہلے سے ملازمہ ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ اس ملازمہ سے اچھا کام کروں گی اور 1 روپیہ تنخواہ کا نہیں لوں گی۔ مجھے رکھ لو اپنے گھر پر، مجھے تم شکل سے ہمدرد لگ رہی ہو۔ وہ بولنے پر آئی تو مسلسل بولتی ہی چلی گئی، جیسے اب شاید ہی رکے۔ میں اسے دیکھ کر سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا کہ اپنی شکل دکھاؤ۔ میری بات پر اس نے جھٹ سے پلو چہرے پر سے اٹھا دیا۔ وہ بہت پیاری تھی مگر مردانہ سی شکل تھی ذرا۔ میں نے کہا کیا گارنٹی ہے کہ تم ہمیں دھوکہ نہیں دو گی اور کوئی فراڈ نہیں کرو گی؟ وہ چپ کر گئی، پھر نم لہجے میں بولی، جی میرے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اب آپ خود ہی دیکھ لو، اگر آپ کا دل مانتا ہے مجھ بیچاری کی مدد کرنے کا تو کر دو مدد، اگر نہیں مانتا تو کوئی اللہ کا بندہ مجھے مل ہی جائے گا جو مجھ دکھیاری کا دکھ سن کر بھاگے گا نہیں۔ وہ ایک مرتبہ پھر سے بولنے لگی تو میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کروا دیا۔ ویسے بھی روپ کی حالت کافی خراب تھی، ایسی حالت میں وہ کام نہیں کر سکتی تھی۔ بے شک میں روپ کا خیال رکھتی تھی مگر اس کے کام کرنے کی وجہ سے میں بہت آرام پسند ہو گئی تھی۔ مجھ سے یا امی سے کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ میں نے بالآخر فیصلہ کر ہی لیا کہ دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ ویسے بھی آج کل پولیس بہت ایکٹیو ہے، اگر اس نے کچھ کیا تو وہ ضرور اسے پکڑ لے گی، مگر ابھی مسئلہ کاموں کا تھا جن کا بوجھ میں روپ پر نہیں ڈال سکتی تھی۔ میں نے اسے کہا چلو ٹھیک ہے، میرے ساتھ گھر چلو۔ وہ تیار ہو گئی۔
अलग से सालम रिक्शा करवा कर उसे अपने साथ घर ले गई। घर जाते ही अम्मी ने मुझे गुस्से से कहा, हुक्म देकर गई थी इस महारानी से काम ना करवाओ, तो नहीं करवाए। खुद भी देर से लौट रही हो, सुबह से भूखी बैठी हूँ, खाना नहीं बनाना था कोई? होश है तुम्हें? मुझसे कोई काम नहीं होता, उठाओ उसे आकर काम काज करे। अम्मी मुसलसल गुस्से से बोल रही थी। मैं उनकी हालत समझ पा रही थी। बचपन से लेकर अभी तक रूप ने ही सारा घर संभाला था, कभी ऐसे नागा नहीं पड़ा था। अब जब हो रहा था तो अम्मी की हालत बुरी होती जा रही थी। मेरे पीछे उस लड़की को देखकर उनकी चलती जुबान लम्हे भर के लिए रुकी, मगर वो फिर से गोया हुई। इसे क्यों साथ लेकर आई हो? कल भेजा है मैंने, आज फिर आ गई है ये। अम्मी ने अपना गुस्सा अब उस लड़की की आमद पर निकालना शुरू कर दिया था। मैंने संभल कर कहा कि काम के लिए लाई हूँ, मगर अम्मी तो पैरों पर पानी नहीं पड़ने दे रही थी। उनका कहना था कि रूप ही घर का काम करेगी, मैं उसे ऐश करवाने और पालने के लिए नहीं बैठी, भले से कोई मुफ्त में ही क्यों ना काम करने के लिए तैयार हो। मैंने उन्हें बमुश्किल समझाया कि जब तक रूप नहीं ठीक होती हम इसे रख लेते हैं। खैर थोड़ी देर की बहसो तकरार के बाद बिल आखिर वो मान ही गई। मैंने देखा उस लड़की के चेहरे पर एक अलूही चमक थी, जैसे उसका मकसद ही इस घर में आकर रहना था। मुझे थोड़ा अजीब भी लगा क्योंकि वो लड़की बड़ी खुश हो रही थी। मैंने उसका नाम पूछा तो शर्मा कर बोली, नैना नाम है मेरा। मैंने उसे घर का काम वगैरह समझा दिया तो वो झिझक कर बोली कि दूसरी मुलाजिमा किधर है जिसकी बात तुम्हारी माँ कर रही है? उसका अंदाज खोजने वाला था। मैंने महसूस तो किया मगर नज़रअंदाज कर दिया और सोचा कि हसद होता ही है जब कोई आपके जैसे ही काम करने वाला मौजूद हो। शायद तजस्सुस के मारे उसे देखना चाहती है, मगर अभी रूप को मुझे खुद देखना था। मैंने कहा, अभी काम करो तुम, रूप से मैं तुम्हें बाद में मिलवा देती हूँ। वो चुप हो गई, जैसे उसे मेरी बात अच्छी नहीं लगी। मैं रूप को देखने कमरे में गई तो वो जाग रही थी और उसकी तबीयत भी काफ़ी बेहतर थी। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया, कहा कि अब परेशान मत होना, मैं एक मुलाजिमा को ले आई हूँ, वो तुम्हारे हिस्से का काम भी संभाल लेगी, बस तुम फटाफट ठीक हो जाओ। मैं मुस्कुराई मगर उसके चेहरे के तासुरात बहुत स्पाट थे। उसने कोई रद्द अमल नहीं दिया तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने पूछा, रूप तुम्हारी तबीयत क्यों बिगड़ी है? और तुम बार बार कह रही थी कि तुम्हें खौफ आ रहा है। किस से खौफ आ रहा है, बताओ मुझे। वो चंद लम्हे चुपचाप मुझे देखती रही, फिर धीरे से बोली, पता नहीं क्यों मगर ऐसे लग रहा है जैसे कोई मेरी ताक में है, मेरे पीछे पड़ गया है। मैंने हैरानी से कहा, किसकी बात कर रही हो तुम? सारे घर में तो तुम फिरती हो, फिर कैसे कोई तुम्हारे पीछे कर सकता है? मुझे सच सच बताओ जो बात है। देखो अगर अम्मी को पता चली तो ज़्यादा मामला ना ख़राब हो जाए। वो नफ़ी में सर हिलाकर बोली, नहीं नाइला, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बस मुझे अजीबोगरीब वाहिमे होने लगे हैं। देखो अब तुम्हारे पीछे तुम जानती हो कोई नहीं है, मगर मुझे एक लड़की घाघरे चोली में दिखाई दे रही है, बिल्कुल ऐसे ही कभी कोई लड़का दिखाई देता है तो कभी कोई साया। वो देखो लड़की वहाँ पर खड़ी है। उसने उंगली के इशारे से दरवाजे की तरफ इशारा किया तो मैं समझकर मुस्कुरा दी। पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर नैना खड़ी हम दोनों को बड़े मगन अंदाज में देख रही थी, जैसे इस मंजर से ज़्यादा बढ़कर खुश करने वाला मंजर उसके लिए कोई दूसरा नहीं था। मैंने वापस रूप को देखा और कहा, तुम्हारा कोई वहम नहीं है, वाकई में लड़की यहाँ पर खड़ी है। रूप ने मुझे सवालिया नज़रों से देखा तो मैंने ज़रा वजाहत कर दी कि ये काम के लिए आई है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो अम्मी की खफगी के बावजूद मैंने इसे तुम्हारी मदद के लिए रखा है। रूप ने मुझे तशक्कुर भरी नज़रों से देखा, फिर झिझक कर बोली, तुम्हारी अम्मी मुझ पर गुस्सा ना निकालें। तभी नैना आगे बढ़ी, बोली, नहीं जी, आप पर मैं किसी को भी गुस्सा नहीं करने दूंगी, मैं आपका सारा काम कर दूंगी, बस आप जल्दी से ठीक हो जाओ। मैंने रूप को देखा तो वो सोच में पड़ गई, जैसे नैना को पहचानने की कोशिश कर रही हो। फिर धीरे से बोली, मैं शायद तुम्हें जानती हूँ या शायद पहले भी तुमसे मिल चुकी हूँ। तभी नैना बोली, नहीं नहीं, आप भला कहाँ जानती हो मुझे तो कोई नहीं जानता। रूप भी चुप कर गई। मैंने नैना को देखा तो वो बड़ी मोहब्बत पाश निगाहों से रूप में जैसे खोई पड़ी थी। अच्छा चलो तुम जाकर काम करो, इसकी तबीयत नहीं ठीक, इसे आराम करने दो। मैंने नैना को बाहर भेज दिया, मगर रूप अभी तक सोच में पड़ी हुई थी। उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तो वो खोए खोए लहजे में बोली, मैं इस लड़की को जानती हूँ, जैसे मेरा इससे पाला पड़ चुका है। मैंने रूप को आराम करने का बोला,
کیونکہ وہ عجیب پاگلوں والی باتیں کر رہی تھی۔ مجھے خود روپ سے خوف آ رہا تھا، پتہ نہیں اچانک سے 2 دن کے اندر اندر اسے کیا ہو گیا تھا۔ وہ مکمل طور پر ہی بدل چکی تھی۔ میں بھی کمرے سے باہر آ گئی۔ نینا کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تمہیں سامان کی جگہ کس نے بتائی؟ امی سے تو مجھے امید نہیں تھی کہ وہ سامان کا بتا دیں۔ پھر تمہیں کیسے ڈھونڈ لیا سب کچھ؟ وہ جلدی سے بولی، میں گوٹ سے ہوں جی، یہ مسالے ہمارے ہاتھوں سے گزر کر پستے ہیں، تو ان کی مہک سے ہی مجھے ان کی جگہوں کا پتہ چل گیا۔ وہ بالکل بھی گھبرائی ہوئی نہیں تھی، ورنہ جب کوئی نئی ملازمت کرتا ہے تو تھوڑی بہت جھجک ضرور ہوتی ہے، مگر وہ بڑے بے لچک لہجے میں بات کر رہی تھی۔ مجھے اس کے کانفیڈنس پر بڑی حیرت ہوئی۔ میں وہاں سے واپس اپنے کمرے میں چلی آئی۔ پتہ نہیں کیوں مگر میری چھٹی حس مجھے بار بار خبردار کر رہی تھی کہ کچھ غلط ہے یا غلط ہونے والا ہے۔ یہ لڑکی نینا جو دکھائی دے رہی ہے ویسی بالکل بھی نہیں ہے، کچھ تو اس میں چھپا ہوا ہے۔ مجھے ابھی کمرے میں کچھ ہی دیر گزری تھی جب روپ کی چیخ سنائی تھی۔ بھاگ کر اس کے کمرے میں گئی تو وہ وحشی ہوئی پڑی تھی۔ اس کے بال الجھے ہوئے تھے، دروازے میں سہمی ہوئی نینا رو دینے کو کھڑی تھی۔ میں نے جلدی سے پوچھا کیا ہوا، تو روپ کے بجائے نینا نے مجھے جواب دیا کہ میں ان کے لیے کھانا لائی تھی، پہلے تو مجھے گھورتی رہی، پھر کھانا میرے منہ پر دے مارا اور کہا کہ میں ان کو ڈراتی ہوں۔ میں نے روپ کو دیکھا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر بولی، یہی ہے جو مجھے ڈراتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، اسے نکالو، اس کو یہاں سے باہر نکالو۔ روپ بالکل پاگل ہو رہی تھی، اس کے الفاظ بہت عجیب تھے۔ نینا ایک لڑکی تھی اور وہ اسے مرد سمجھ رہی تھی۔ میں نے نینا کو وہاں سے بھیج دیا اور روپ کو پرسکون کرنے لگی۔ جیسے ہی اس کے ہاتھ تھامے تو وہ کانپ رہی تھی اور اس کا جسم حد درجے گرم ہو رہا تھا، وہ قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں بہت پریشان ہو رہی تھی۔ شاید یہ سارا اثر تھا جو آج تک امی نے اس پر ظلم کیا تھا۔ اسے میں نے زبردستی نیند کی دوا کھلا دی اور اس کے سوتے ہی باہر آ کر نینا کو دیکھا تو ایک کونے میں وہ بھی پریشان بیٹھی تھی۔ اب اسے کیا ہوا یہ سوچ کر میں جھنجھلا گئی۔ نینا سے جا کر پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے بڑی جھنجھلاہٹ ہوئی۔ اسے اس کے حال پر چھوڑ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس دن کے بعد میں نے غور کیا، نینا روپ کے سامنے بہت کم جاتی تھی۔ روپ کی طبیعت بھی نہیں سنبھل پا رہی تھی، وہ سارا دن کمرے میں بند رہتی۔ نینا بھی بجھی رہتی، جیسے اس کا کوئی تار روپ سے جڑ گیا ہو اور وہ اسے کھوجنے میں ناکام ٹھہر رہی ہو۔ میں ایک روز روپ کے پاس بیٹھی باتوں میں کہنے لگی، جانتی ہو نائلہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا کیا بات کر رہی ہو؟ وہ ٹھہر کر بولنے لگی، اس روز میں برتن دھو رہی تھی، پتہ نہیں اچانک سے کیا ہوا، تیز ہوا چلنے لگی، امی بھی گھر پر نہیں تھی، مجھے کھانا پکانا تھا، دیر ہو رہی تھی، میں نے جلدی سے اپنے برتن سمیٹے اور کچن میں چلی گئی، مگر باہر ہوا رک ہی نہیں رہی تھی، جیسے ہوا بھی بھرپور طیش میں آ چکی تھی۔ نائلہ تم یقین نہیں کر سکتی میں نے اس روز کیا دیکھا۔ میں باہر آئی تو ہوا میں خون کے چھینٹے صحن کے فرش پر پڑے ہوئے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں، فرش پر ایک بہت بڑا سانپ بھی موجود تھا۔ میں ڈر کے مارے واپس کچن میں آ گئی، میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا، پتہ نہیں کس نے وہ سانپ وہاں مار کر پھینکا تھا یا کیا مسئلہ تھا۔ اندر آنے کے بعد ہوا کا زور بھی ٹوٹ گیا، موسم پھر پہلے جیسا ہو گیا۔ امی آئیں تو انہوں نے بہت ڈانٹا کہ کھانا کیوں نہیں بنا اب تک۔ جواباً میں نے انہیں ساری بات بتائی تو امی نے میرے بال زور سے کھینچے، کہا جھوٹ کیوں بک رہی ہو، مگر میں سچ کہہ رہی تھی۔ میں انہیں اپنے ساتھ لے کر باہر گئی تو صحن ایک دم سے صاف تھا، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ میرا پورا بدن کانپنے لگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ابھی 5 منٹ پہلے تو میرے سامنے اتنا عجیب و غریب واقعہ ہوا تھا، پھر وہ سانپ، ہوا، خون کے چھینٹے، کہاں گئے سب؟ امی نے مجھے بہت مارا کہ بہانے بنانے لگی ہوں میں۔ خیر میں چپ رہی کیونکہ مجھے بھی اب گمان ہونے لگا تھا کہ جو دیکھا ہے صرف میرا وہم ہے۔ میں سارا دن سوچ میں رہی، اس جگہ کو بار بار دیکھا مگر وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ اتنی بات کر کے وہ چپ کر گئی۔ میں نے کسی سحر سے باہر نکل کر روپ کو دیکھا تو وہ سہم چکی تھی۔ پھر کیا ہوا روپ؟ پوری بات نہ ہونے پر میں نے اسے جھنجھلا کر دیکھا تو وہ کمرے کے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، وہاں نینا کھڑی تھی، اس کی نگاہوں میں کرب تھا جسے میں سمجھ نہ سکی۔ کیا بات ہے نینا، کچھ چاہیے؟ وہ دھیرے سے بولی، نہیں، ویسے ہی آپ کے پاس باتیں کرنے آئی تھی۔ روپ نے اس کی طرف سے منہ موڑ لیا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ نینا کو پسند نہیں کرتی۔
ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے۔ خیر میں یہ بھی جان گئی تھی کہ روپ نے اگر بات مکمل کرنی ہوئی تو اپنی مرضی سے کرے گی، میرے کہنے یا زور دینے پر نہیں۔ سو میں نینا کے ساتھ باہر آ گئی۔ وہ دکھی لگ رہی تھی تو وجہ پوچھنے پر بولی کہ روپ مجھے پسند نہیں کرتی، حالانکہ میں اسے بہت پسند کرتی ہوں، مجھے وہ بہت اچھی لگتی ہے، میرا دل چاہتا ہے اس سے بہت سی باتیں کروں، مگر مجھے دیکھتے ہی وہ منہ موڑ لیتی ہے۔ نینا کے لہجے سے عیاں تھا کہ اس کے ایک بھی حرف میں جھوٹ یا مکاری نہیں ہے، وہ جو بول رہی ہے سچ بول رہی ہے۔ کوئی مسئلہ ہوا ہے کیا تم دونوں کے درمیان، یا کوئی ایسی وجہ جس نے روپ کو اتنا عجیب بنا دیا ہو؟ میں تو کالج میں ہوتی ہوں، گھر پر تم ہی ہوتی ہو، تو کیا تمہیں کبھی کچھ غیر معمولی لگا؟ وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، نہیں، روپ تو مجھ سے بات ہی نہیں کرتی، نہ ہی اپنے قریب آنے دیتی ہے۔ میں بھی کوشش نہیں کرتی اب، کیونکہ جب میں اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ غصہ ہو جاتی ہے اور مجھ سے خوف بھی کھاتی ہے۔ مگر نائلہ باجی وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ نینا کا انداز کوئی عام سا نہیں لگ رہا تھا، وہ اچانک ہی مجھے بری طرح کھٹکنے لگی، پتہ نہیں کیسے میرے دل میں اس کے خلاف میل آ گیا تھا۔ اور اتنا بھی میں جانتی تھی کہ روپ کی بگڑتی حالت میں کہیں نہ کہیں نینا کا ہاتھ ضرور ہے، مگر کہاں؟ بس اس بات کی نشاندہی باقی تھی۔ امی الگ روپ سے تنگ تھی، انہیں بس روپ کام کرتی ہوئی نظر آنی چاہیے تھی، وہ نینا کو بھی بمشکل برداشت کر رہی تھی۔ مگر اچانک سے جانے کیا ہوا، امی کو نینا اچھی لگنے لگی۔ روپ نے ان کی ناراضگی کے خوف سے 2-4 کام کیے، مگر امی نے اسے سختی سے منع کر دیا کہ وہ نینا کے علاوہ اب کسی دوسرے شخص سے کام کروانے کی متحمل نہیں ہے۔ سارا دن نینا امی سے باتیں کرتی رہتی اور تھکتی بھی نہیں تھی۔ روپ کی طرف سے بھی ان کا دھیان مکمل طور پر بٹ چکا تھا۔ میں اور روپ تو کبھی کبھار بہت حیران ہوتے کہ اس لڑکی نے کہیں ان پر جادو تو نہیں کر دیا جو ایسی دیوانی ہو رہی ہیں۔ مجھے نینا مشکوک بھی لگتی تھی، میں نے اسے کام سے نکالنا چاہا، مگر امی نے سختی سے منع کر دیا کہ نینا اس گھر سے کہیں نہیں جائے گی، اگر کوئی جائے گا تو کوئی اور جائے، نینا ان کے ساتھ رہے گی۔ مجھے تو چند دنوں میں ہی نینا چڑیل کی مانند دکھائی دینے لگی تھی، جس نے آتے ہی پورے گھر پر اپنا حصار باندھ دیا تھا۔ ایک دن میں اچانک سے ہی اسٹور روم میں گئی تو دیکھا روپ بستر پر لیٹی ساکت و جامد تھی، اس کا چہرہ دیوار کی طرف تھا اور وہ ہل جل نہیں پا رہی تھی۔ میں اس کے قریب گئی تو دیکھا وہ بے ہوش تھی، مگر اس سے پہلے کہ میں اسے اٹھاتی وہاں نینا آ گئی، بولی میں اٹھا دیتی ہوں ان کو۔ میں نے کہا سو نہیں رہی ہے، بے ہوش ہے۔ اور تبھی پہلی مرتبہ میں نے نینا سے بے حد خوف محسوس کیا۔ اس کی آنکھیں بہت جان لیوا تھی، ان سے نکلتی چمک مجھے مسحور کرنے لگی اور میں بے بس سی ہو گئی۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بڑے آرام سے روپ کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں سہلانے لگی، جس سے 2 منٹ کے اندر ہی روپ جاگ گئی، مگر جیسے ہی اس کی نظر نینا پر پڑی تو بوکھلا کر پیچھے کو ہٹی۔ نائلہ اسے لے جاؤ یہاں سے، یہ وہی ہے، مجھے خوف آ رہا ہے اس سے، پتہ نہیں یہ کیوں میرے پیچھے پڑ گیا ہے، مجھے بچا لو اس سے۔ اتنا کہہ کر وہ چیخنے لگی۔ آج سے پہلے میں نے روپ کو اس ملازمہ پر یوں چیختے نہیں دیکھا تھا جیسے اس دن وہ چیخ رہی تھی، ورنہ اس سے پہلے تو روپ ہمیشہ نینا کو لے کر شک و شبہ کا شکار رہی تھی۔ میں خود عجیب سی کیفیت میں گھر چکی تھی، کیونکہ چند دن پہلے والا نینا کا انداز مجھے بھول نہیں رہا تھا کہ میں روپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ یہ جو کھچڑی یہاں پک رہی تھی اس کی ترکیب سے میں ابھی تک انجان تھی۔ میں نے نینا کو ڈرتے ڈرتے باہر جانے کا کہا، مگر اس مرتبہ اس کی آنکھیں بالکل ٹھیک تھیں، ان میں کوئی چمک نہیں تھی جس سے مجھے خوف آتا۔ وہ بڑے آرام سے اٹھ کر باہر گئی تو روپ جھٹکے سے میرے قریب ہو کر بولی، نائلہ یہ وہی ہے، بتایا تھا نا میں نے نفی میں سر ہلا کر کہا، نہیں تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا، اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے روپ؟ پہلے تو تم ایسی نہیں تھی، پھر کس بات کے خوف نے تمہیں ایسا بنا دیا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ میں نے اس سے محبت آمیز لہجے میں پوچھا تو وہ رو دی، ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی، پتہ نہیں کون سی منحوس گھڑی تھی جب میرا پالا اس سے پڑا تھا، کاش ایسا نہ ہوا ہوتا تو آج میں بے شک امی کی نوکرانی ہی رہتی، مگر کم از کم میرے اندر ڈر اور خوف تو نہ ہوتا۔ اس دن امی نے مجھے جھوٹا کہا تھا، پھر میرے ساتھ ایسے واقعات ہونے لگے، میں تمہیں بتانا چاہتی تھی مگر نہیں بتا سکی، پتہ نہیں کیوں تمہیں بتاتے وقت الفاظ میری زبان پر ہی نہیں چڑھتے تھے۔ کچھ دنوں بعد میرے ساتھ ایک نیا واقعہ ہوا۔ میں سو کر اٹھی تو ادھر اسٹور روم میں ہی میرے بستر کے ارد گرد لال رنگ بکھرا ہوا تھا۔
بستر کے چاروں اطراف گول دائرے کی صورت میں رنگ کی ایک دوبیز تہ پڑی ہوئی تھی۔ میں نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا مگر وہاں صرف رنگ تھا، گہرا سرخ۔ میں گھبرا گئی کہ اگر امی کو اس بات کا پتہ چلا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، وہ کچھ غلط نہ سمجھے۔ میں نے رنگ کو اکٹھا کرنا شروع کیا مگر جیسے ہی اس رنگ کو کوڑے میں پھینک کر آئی تو وہیں میرے بستر کے قریب لکھا تھا کہ تم میری ہو۔ میں ڈر گئی اور یہ بھی سمجھ گئی کہ کسی نے شرارت کی ہے میرے ساتھ۔ پہلے مجھے امی کا خیال آیا مگر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی، وہ لاکھ میرے ساتھ بری ہوں مگر ایسی حرکت کی توقع مجھے ان سے بالکل بھی نہیں تھی۔ خیر وہ بھی کوئلے سے لکھا ہوا تھا، آسانی سے مٹ گیا مگر میری نیندیں حرام ہو چکی تھیں۔ اب ایسی چھوٹی چھوٹی حرکتیں تو روز کا معمول ہی بنتی جا رہی تھیں۔ مجھے ڈر بھی لگنے لگا مگر ایک بات تھی، یہ سب امی کی غیر موجودگی میں ہی وقوع پذیر ہوتا تھا۔ ایک رات میں سونے کے لیے لیٹی مگر دیوار پر بہت بڑا سایہ تھا، کسی شخص کا۔ میں نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا مگر کمرے میں میرے علاوہ دوسرا کوئی موجود نہیں تھا۔ میں باہر کو بھاگی تو گھر میں بھی کوئی نہیں تھا۔ اچانک سے سائے کے علاوہ تیز خوشبو کے بھپکے میرے نتنوں میں گھسنے لگے۔ میرا خوف بہت بڑھ گیا۔ پہلے تو مجھے یہ کسی انسان کی حرکتیں لگا کرتی تھیں مگر اس روز اندازہ ہوا کہ یہ شرارتیں کرنے والا کوئی انسان نہیں ہے۔ خیر تبھی باہر کا دروازہ بجا، بھاگ کر دیکھا تو دروازے پر امی تھی، جو میری اڑی رنگت دیکھ کر حیرانی سے بولی، کیا ہوا ہے؟ گھر میں کوئی آیا ہے کیا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، گھر میں کوئی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ امی میرے ساتھ جلدی سے گھر آئی، انہوں نے پورا گھر چھان مارا مگر وہاں کوئی نفس موجود نہیں تھا، وہ خوشبو بھی زائل ہو چکی تھی۔ میرے ساتھ مذاق کرتی ہو؟ یہ کہتے ہوئے امی نے زور زور سے میرے بالوں کو کھینچنا شروع کر دیا۔ میں مسلسل رو رہی تھی، مجھے درد بھی ہو رہا تھا۔ مجھے رونا اس بات پر آ رہا تھا کہ میری زندگی ہی کیوں مشکل ہے؟ کیا پہلے میری زندگی میں کم مشکلات ہیں جو امی کے سامنے میں مسلسل جھوٹی بھی بن رہی ہوں اور خوفزدہ بھی ہوں؟ اس روز میں بہت روئی تھی، تبھی مجھے بخار چڑھا تھا۔ باقی سب واقعات کسی انسان کی شرارت کے تھے، جیسے جب امی گھر پر نہیں ہوتی تو مجھے نیند آ جاتی تھی، سو کر اٹھتی تو گھر کا سارا کام ہوا پڑا ہوتا۔ کبھی میرے لیے بڑے خوبصورت کپڑے پڑے ہوتے جنہیں میں اٹھا کر جلا دیتی، اگر امی دیکھ لیتی تو انہی کپڑوں کو میرا کفن بنا دیتی۔ کبھی چوڑیاں، جیولری اور پتہ نہیں کیا کیا تحفے رکھے ہوتے۔ میں دھیرے دھیرے اس شخص کو پسند بھی کرنے لگی تھی۔ نہ جانے کون تھا جو ایسے چھپ چھپ کر میرے لیے اتنا وقت نکالتا تھا۔ اگر کچھ مجھ سے ٹوٹ جاتا یا خراب ہو جاتا تو وہ بھی لا کر دیتا تھا۔ ایک روز گھر میں چوہے بہت تھے، امی ان چوہوں کو مارنے کا حکم دے کر جا چکی تھی۔ میں پریشان تھی اور تبھی سارے چوہے ایک کونے میں مرے ہوئے ملے۔ نائلہ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں کتنی خوش تھی، مگر میری ساری خوشی اس دن ہوا ہو گئی جب میں نے کمرے کی دیوار پر سایہ دیکھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات پر مجھے یقین آ گیا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوتا رہا ہے وہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، ضرور یہ کچھ اور ہی ہے، ضرور یہ کچھ اور ہی ہے۔ امی مجھے مار مار کر چلی گئی۔ میں کمرے میں تنہا بیٹھی رو رہی تھی جب وہ حقیقت میں میرے سامنے آیا۔ اس نے لمبا سا لباس پہن رکھا تھا، سر پر بھی کچھ باندھا ہوا تھا۔ رونے کی وجہ سے میری آنکھیں سوج چکی تھیں، میں چاہنے کے باوجود اس کی شکل صحیح سے نہیں دیکھ سکی۔ وہ میرے پاس کھڑا مجھے دلاسا دینے لگا۔ جب میں نے اسے چونک کر دیکھا تو چیخنا چاہا مگر میرے حلق سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے ہاتھ پاؤں ہلانے چاہے مگر وہ بھی جامد تھے، میں جیسے زندہ لاش بن چکی تھی اور میرے سامنے وہ کھڑا ہوا تھا۔ وہ میرے قریب آیا، کہنے لگا، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہاری ماں تم پر جتنے ظلم کرتی ہے ان سب سے دور لے جاؤں گا، تم بس میرا انتظار کرنا۔ اتنا بول کر وہ پھر سے غائب ہو گیا۔ میرے بدن میں تھر تھری مچی تھی، میں اسے منع کرنا چاہتی تھی مگر الفاظ ساتھ ہی نہیں دے رہے تھے۔ اس کے غائب ہوتے ہی میں بالکل ٹھیک ہو گئی، اب ہاتھ پاؤں بھی کام کر رہے تھے اور حلق سے آواز بھی نکل رہی تھی۔ امی اس وقت گھر پر نہیں تھی۔ میں نے چلا کر کہا کہ کسی صورت یہ ممکن نہیں ہوگا، میں تم سے شادی نہیں کروں گی، میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے میرا گلا خشک ہو گیا۔ میں پانی کے لیے اٹھنے لگی تو دیکھا میرے بستر کے پاس کانچ کے گلاس میں پانی رکھا ہے۔ مجھے پہلے سے زیادہ خوف آنے لگا، پتہ نہیں یہ کون سی بلا تھی جو نہ جانے کب میرے پیچھے پڑ گئی۔ میں اس سے بھاگنے یا پیچھا چھڑوانے کی جتنی کوشش کرتی وہ اتنا ہی مجھے تنگ کرنے لگا ہے۔ جدھر دیکھتی ہوں مجھے وہی دکھائی دیتا ہے۔ مجھے بتاؤ نائلہ، ایسے میں میری طبیعت نہ بگڑے، میں پاگلوں والی حرکتیں نہ کروں تو پھر کیا کروں؟ تمہارے پاس کوئی حل ہے تو مجھے بتاؤ۔ میں روپ کی باتیں سن کر حیران تھی، وہ اتنے بڑے صدمے سے گزر رہی تھی اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔
मैंने उसे गले लगाकर पुरसकून किया तो वो रो दी। बोली, नाइला तुम ही बताओ, पहले क्या मेरी ज़िंदगी में कम मुश्किलात हैं, जो मुश्किलात ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। एक के बाद एक मुश्किल आती जा रही है। मैं कब तक ये सब बर्दाश्त करूँगी। मैं चुप रही तो वो फिर से बोली, एक काम करोगी मेरा? मैंने पूछा क्या? तो वो बेलचक लहजे में बोली, अम्मी से बोल दो मेरी शादी कर दें। मैं जानती हूँ जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है वो हैवान है, इंसान नहीं। तो हैवानों से क्या तवक्को की जा सकती है भला? अगर वो मुझे नुकसान पहुँचाए तो फिर कोई मसला नहीं, मगर मैं नहीं चाहती कि तुम या अम्मी उसके उताब का निशाना बनो या तुम्हें कोई चोट पहुँचाए। अगर मेरी शादी हो जाए तो शायद वो मेरा पीछा छोड़ दे। मैंने रूप को देखा तो वो बहुत बदल चुकी थी। हालात ने उसे बहुत कठोर बना दिया था। मैंने उसे पुरसकून किया मगर वो अभी भी किसी गहरी सोच में गुम थी। मैं कमरे से बाहर आ गई तो देखा नैना सहन में बड़ी बुझी हुई बैठी थी। पता नहीं इस घर में सबको क्या होता जा रहा है, जिसे देखो वही परेशान और मुंह फुलाए बैठा है। अब तो ये घर मुझे भी काट खाने को दौड़ने लगा था। मैं उसे नज़रअंदाज करके जाने लगी तो वो मेरे पास आई। बोली, रूप को मुझसे क्या मसला है? मैंने हैरत से पूछा, तुम्हें ये बात किसने कही? वो बोली, बस ऐसे ही लगता है जैसे उनको मेरा यहाँ रहना नागवार गुजरता है। मुझे नैना वैसे ही खिलने लगी थी। मैंने उसकी बात का ज़्यादा जवाब नहीं दिया और कमरे में चली गई। खिड़की से बैठकर सहन में देखते हुए मैंने रूप और नैना को देखा। रूप जैसे ही कमरे से बाहर निकली, नैना उसके पास गई। न जाने उसने क्या कहा मगर रूप ने बगैर सुने ही 2 कदम पीछे हटा लिए। नैना जैसे रूप के थोड़ा करीब होती वो डर कर पीछे हो जाती। मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि रूप इतना अजीब रवैया क्यों अपनाए हुए है और नैना से क्यों डर रही है। तभी नैना ने उसका बाजू थामा तो वो दर्द से कराने लगी। मैं भागकर सहन में गई तो मुझे देखते ही नैना वहां से चली गई, जबकि रूप बुरी तरह अपने बाजू को सहला रही थी। मैंने पूछा, क्या बोल रही थी ये? रूप हिचकियों से रोए जा रही थी। अचानक मेरी नज़र उसकी कलाई पर पड़ी तो दंग रह गई, क्योंकि रूप की कलाई में जैसे नैना की उंगलियां गड़ कर रह गई थी। वो बेहद सुर्ख हो रही थी। भला कोई सोच सकता था धान पान सी नैना में इस कदर ताकत भी हो सकती है? मेरी छठी इस पहले से ज्यादा खतरे की निशानदेही करने लगी। मैंने नैना को बुलाया तो रूप ने मना कर दिया। उसे मत बुलाओ, मुझे उससे खौफ आता है। गुस्सा मुझे रूप पर भी आ रहा था। ऐसे कैसे बिला वजह किसी से भी खौफ आ सकता है भला? अब जो भी डर खौफ है मैं निकाल कर रहूंगी। ये सोचकर नैना को बुलाया। तब तक वहां से रूप जा चुकी थी। वो कमरे में बंद हो गई। नैना भी नहीं आई। मैं खुद उसके पास गई तो एक खौफ की लहर मेरे पूरे बदन में दौड़ गई। नैना की आंखें सुर्ख बूटी की तरह हो रही थीं। उसके चेहरे पर दुख के शदीद तासुरात थे। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ है? मगर उसने जवाब देने के बजाय अपना रुख बदल लिया। मैं तो उन दोनों के दरमियान किसी मंझदार की तरह बनकर रह गई थी। एक से बात करती तो दूसरे का मूड बिगड़ा हुआ होता। रूप के पास गई तो वो दीवार के साथ सिमट कर बैठी थी। रूप, तुम्हें नैना से जो भी मसला है खुल कर कहो। अगर वाकई में कोई संजीदा बात हुई तो मैं उसे काम से फारिग कर दूंगी। वैसे भी बेचारी रोटी और रिहाइश के अलावा लेती ही क्या है हमसे। मैं रूप को पुचकारते हुए उसके पास बैठी तो वो मेरे गले लगकर रोने लगी। वो कांप रही थी। क्या हुआ? मैंने परेशानी से पूछा तो वो लरसती हुई आवाज में बोली, नैना असल में नहीं है। क्या मतलब? मैं चौंक गई। रूप जो बात कर रही थी उसे समझने के लिए वजाहत दरकार थी। क्या कह रही हो? नैना का जिन फिर रहा है क्या यहाँ पर? वो अपनी बात पर जोर देकर बोली, वो ही जिन है। मैं पहले तो हक्का बक्का रह गई, मगर अगले ही लम्हे मेरे होंठों पर एक बेइख्तियार सी मुस्कुराहट दौड़ गई। क्या हौल फौल बोल रही हो? मैं समझ नहीं पा रही। मुझे लगा शायद वो मजाक कर रही है, मगर मैं गलत थी, क्योंकि वो वाकई में मजाक नहीं कर रही थी, हद दर्जा संजीदा थी। मेरी बात पर सख्त तासुरात से कहने लगी, नैना और उस शय में मुझे मुशाबहत नजर आती है। भले से मैं उस शख्स का चेहरा नहीं देख सकती, धुंधलाया दिखाई दे रहा था मुझे, मगर ऐसा लगता है दोनों एक ही हैं, और यही बात मुझे अंदर ही अंदर खौफजदा किए हुए है। मैंने रूप की बात को सख्ती से झुठला दिया कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ज़रूर तुमने ज़्यादा इस बात को सोच सोच कर जहन पर सवार कर लिया होगा, वरना ये सब तुम्हारा वहम है। मुझे लगता है जो कहानी तुम मुझे सुना रही हो इसमें भी कोई हकीकत नहीं है। रूप चंद लम्हे तो मेरी शक्ल देखती रही। उसी वक्त वहाँ नैना भी आ गई। उसने नैना को देखा और सख्ती से बोली, मैं सच्ची हूँ या झूठी इस बात का फैसला तुम करोगी। इतना बोलते ही उसने पास पड़ी छुरी उठाकर अपने पेट में घोंप डाली। मैं अभी चीखी ही थी कि नैना ने झटका खाकर रूप के पेट से ना सिर्फ छुरी निकाली
بلکہ اپنا ہاتھ اس کے پیٹ پر زور سے رکھ کر جب اٹھایا تو مارے شوق کے میری حالت خراب ہو چکی تھی۔ وہاں سے بہتا ہوا خون نہ صرف رک چکا تھا بلکہ وہاں سے چھری لگنے کا نشان تک مٹ گیا تھا، اور نینا جو لڑکی کے بھیس میں تھی اب مردانہ روپ میں کھڑی اذیت بھری نگاہوں سے روپ کو دیکھ رہی تھی۔ روپ کو بھی ہوش آ چکا تھا۔ اس کے ہوش میں آتے ہی وہ بولی، کیا ضرورت تھی خود کو تکلیف دینے کی؟ مجھے کہتی تو میں بھلا تمہاری بات ٹالتا۔ روپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، مشابہت ہی نہیں بلکہ میں وہی ہوں جو روپ سے عشق کرتا ہوں۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، آپ کو روپ کا یقین کر لینا چاہیے تھا۔ روپ سے بات کرتے کرتے اس نے مڑ کر مجھے دیکھا اور پھر ایک ہی جملے میں بول اٹھا، میں بہت مشکل میں تھا، کچھ شیطان میرے پیچھے پڑے تھے، ان سے لڑ رہا تھا، انہیں مار گرایا تو خود کو روپ کے پاس پایا۔ بس اس دن سے میں ان کا دل دادا ہو گیا ہوں۔ وہ سانپ ہی میرے دشمن تھے جنہوں نے مجھے روپ تک پہنچایا تھا۔ یہ سن کر روپ کمرے سے باہر چلی گئی۔ مجھے لگا شاید شوق میں ہوگی، وہ جن زادہ بھی وہاں سے غائب ہو گیا۔ کافی دیر بعد جب وہ واپس نہیں لوٹی تو پورا گھر چھان مارا مگر وہ نہیں ملی۔ آج اس بات کو بہت سال بیت گئے ہیں، مگر وہ دن اور آج کا دن میں نے روپ کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھا۔